معاشرے کے اندر اسپیشلی پاکستان مطلب ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے ابھی، کیونکہ ظاہر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، لیکن اگر ہم سوسائٹی پہ دیکھیں تو سوسائٹی پہ ہمیں کوئی وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میری پوری ایک کوشش ہے کہ میں پوری طرح سے یوتھ کو اپنی موٹیویٹ کر سکوں کہ ہمارے یوتھ بجائے سے اپنے غلط کام کو لگے، وہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اپنی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. السلام علیکم ویورز، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یاسر مختار خان اس کا اپنا چینل ہے، تو یہ لوگ کے تو بہت زیادہ انٹرویوز لیتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ہارڈ کویسچن کرتے ہیں. تو آج ہم نے اس کو گھیر کے رکھا کہ کیوں نہ آپ سے ہم آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ اس فیلڈ میں آئے، اس کے حوالے سے ہم ان سے کچھ کویسچن کریں. تو آئے ڈائریکٹ ہم یاسر سے کچھ کویسچن لیں. السلام علیکم یاسر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے اچھے کلیگ ہیں، اور یہ کافی گہرے تھے کہ میں آپ ہی سے آپ کا انٹرویو لوں گا، تو میں نے کہا چلو یہ اچھی بات ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. جی سر. اچھا یاسر، جس طرح آپ کہتے ہیں اکثر اپنے انٹرویوز میں اور ڈفرینٹ جو ہے سچویشن پہ کہ لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے، اور ظاہر موٹیویشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ زندگی میں اچھے طریقے سے رہے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے. تو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کس سے انسپائر ہوئے، آپ اس طرح اس فیلڈ میں کس طرح ہے کہ دیٹ آئی ایم آلسو پلے اے پارٹ ان دس فیلڈ. آپ نے کافی پرسنل کوشچن پوچھ لیا، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر اس چیز کی کافی کمی ہے. مطلب ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے. ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ گیسٹ اسپیکرس کا جو ہے رجحان آیا ہے. مطلب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ گیسٹ اسپیکر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، لوگ گیسٹ اسپیکرس بلواتے ہیں اور گیسٹ اسپیکرس کو لے کر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اپنی رائے. تو الحمدللہ ابھی یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ رہا ہے، تو مجھے بھی اس بات کو ہوا ہے کہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کروں، کیونکہ انسان زندگی کے اندر آتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر کے جائیں تو اپنی زندگی میں کیا کیا. ہر انسان کے آنے کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، اور میری پوری ایک کوشش ہے کہ میں پوری طرح سے یوتھ کو اپنی موٹیویٹ کر سکوں کہ ہمارے یوتھ بجائے سے اپنے غلط کام کو لگے، وہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اپنی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرنا اس میں کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور نہیں ہوتا. اچھا ظاہر آپ نے زندگی میں چینج ڈالے، لوگوں کو اچائی کی طرف لے کے آئے، تو ظاہر بندے میں یہ موٹیویشن، یہ انسپریشن کسی کو دیکھ کے آتے ہیں. کسی کو لوگ پڑھتے ہیں بکس کو، کسی کو سنتے ہیں. تو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کس سے انسپائرڈ ہے؟ کوئی پرسنالٹی کوئی اس طرح کی ہے جس سے آپ انسپائرڈ ہیں اور آپ اس فیلڈ میں آپ کافی پرسنالٹی جیسے میں انسپائر ہوا. پاکستان میں میں نام لینا چاہوں گا تو واصف صاحب ہیں، اس نے کافی ہیلپ کی ہے. اشفاق احمد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے عزیز قاسم شاہ صاحب جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر ویسٹ کی طرف سے دیکھا جائے تو ویسٹ گراؤنڈ ان کی بکس نے کافی ہیلپ کیا، کافی موٹیویٹ کیا. یعنی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام کافی کم ہے، بڑے کم ہمیں استاد ایسے ملتے ہیں جو ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. کیونکہ ہم بچوں کو صرف پڑھا رہے ہیں، بچوں کو صرف پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو نمبر دیں گے، اس کو نمبر کی لائن نہیں سمجھا رہا. جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا. ہاں 3 ایڈیٹس مووی ہم سب کو دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر کی ریس، اس نمبر کے پیچھے لگے ہوئے سارے. تو زندگی گزارنا ہاؤ کہ ہم زندگی میں ایک بااثر انسان کیسے بن سکتے ہیں، یہ ہمارے ٹیچرز ہمیں دیتے ہیں. اور میرا آنے کا پرپس بھی یہ ہے، اور ان حضرات کو دیکھ کر مجھے یہ چیز آئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو، اپنی یوتھ کو، باقی جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو ہم ایٹ لیسٹ یہ دے سکیں. بہت اچھا. اچھا آپ سے تو بہت سارے کویشچن میرے دل میں بھی موجود ہیں. اچھا آخری کویشچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو یہ کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، کیا لوگوں میں چینج آتا آپ دیکھ رہے ہیں یا لوگ اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، لیکن اگر ہم سوسائٹی پہ دیکھیں تو سوسائٹی پہ ہمیں کوئی وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے. میں بھی کوئی 10 سال 20 سال بعد شاید اس کو لگے. تو کیا آپ ہوپ فل ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی کہ
کہ یہ جو موٹیویشنل جو اسپیکرز ہے جسٹ لائک یو آلسو موٹیویشنل اسپیکر، تو اس میں جو ہے نا کوئی معاشرے میں چینجز جو ہے نا لا سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ، بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں آپ ہوپ نہ یوز کریں تو ہم کس طرح ہوپ یوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر میں آپ کی بات کے ساتھ میں 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکرز میں موٹیویشنل بکس میں آپ کو ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک جنگل کے اندر آگ لگ گئی تھی اور لوگ تماشا دے رہے تھے، وہ لوگ اس کو تماشا دیکھے جا رہے تھے، اور ایک کبوتر اس کی چونچ کے اندر اس پانی ڈالتا. ایک کبوتر دریا سے پانی اٹھاتی اور جا کر اس آگ کے اوپر ڈال دیتے. لوگ اس کبوتر کو ہنس رہے تھے، باقی جتنے لوگ تھے. میں نے کہا اس کو دیکھو، کیا اس کے بجھنے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر اپنا نام ان لوگوں میں نہیں لکھوانا چاہتی جو دیکھ کر تماشا دیکھتے، بلکہ میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس نے کنٹریبیوٹ کیا. تو ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائیں پازیٹیولی. ہم اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے اس سے امپیکٹ نہ دیکھیں، کیونکہ بینگ اے مسلم اگر ہماری جو آئیڈیل ہے وہ ظاہر سی بات ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی کیس اسٹڈی کو دیکھیں، ان کی زندگی کی پوری لائف کو دیکھیں، تو اسلام ان کی زندگی کے بعد پھیلا. ان کی زندگی کے اندر اتنا دین نہیں پھیلا جتنا ان کی وفات کے بعد جو ہے نا دین پھیلا. تو ہمارا ہو سکتا ہے ہمارا یہ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن آگے آنے والی نسل کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہو. اور دوسری ایک لاسٹ ایگزامپل جو میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ جب آگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو چڑیا جو تھی کبوتر، تو کبوتر نے کیا کیا، کبوتر نے آ کر اوپر سے وہ ڈالا، پانی ڈالا کبوتر نے. اور چپکلی جو تھی، ایک چپکلی کی ٹائپ ہے، اس نے یہ کیا کہ اس نے اس آگ کو پھونک مارنا شروع کر. تو اس چپکلی کو بھی پتا تھا کہ میری اس پھونک مارنے سے، میری ہوا مارنے سے یہ آگ نہیں بجھنے والی، اور کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میں یہ جو قطرہ قطرہ پانی لے کے آ رہی اس سے یہ آگ نہیں بجھنے والی. لیکن اللہ کو اس کبوتر کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کبوتر کو ہمیشہ کے لیے عزت بخش دی. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جو آدمی کبوتر رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھتا جتنا کبوتر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور چپکلی کو لوگ دیکھ کے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور چپکلی کو مارنے کے اوپر بھی سوال ہے. زبردست. تو ناظرین، آپ نے سنا مسٹر یاسر مختار خان کی ویوز کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنے جو ناظرین ہیں، اپنے جو ویورز ہیں، ان کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی نالج کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے. سو انٹل ٹمارو، اوکے، بائے بائے. Thank you very much. And don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe Mr. Yasir Mukhtar Khan. Thank you. Thank you. Bye bye.